अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। इस वक्त हम मदरसा अरबिया में मौजूद हैं, जामा मस्जिद नारान में, और हमारे साथ कारी व कारी अहमद साहब हैं। माशाल्लाह 12 अगस्त को यहाँ पर एक पुरनूर तकरीब होने जा रही है। 12 ही 13 कुरान हैं जिनकी दस्तारबंदी है। हर साल अगस्त के ही महीने में यहाँ पर ये अजीम शाह इज्तिमा होता है, और मुझे सआदत है कि पिछली तकरीब में शामिल था, और इस तकरीब में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा था, लेकिन जुम्मे को तकरीब है, जुम्मे तक मैंने कहा मैं इंशाल्लाह तकरीब में शिरकत करके जाऊँगा, अल्लाह ताला तौफीक दे। कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताएं मदरसा किस तरह शुरू हुआ, दूर अफ्तादा इलाका, फिर 2-4 महीने, फिर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और जो लोग घूमने आते हैं यहाँ पे वो 5,000 का खाना तो खा लेते हैं, लेकिन 5 रुपये जो है वो अल्लाह के नाम पे देते हुए उन्हें मौत आती है। मैं बिल्कुल इसी बात करता हूँ। आप होटलों में घूमें मुझसे ज़्यादा, तो होटलों में बे इंतहा खाना जो है वो ज़ाया होता है। ना होटल वाले इस बात का ख्याल करते हैं और ना आम लोग ख्याल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आलमी है। बहरहाल हम आते हैं अपने मदरसे की तरफ। मदरसा कब स्टार्ट हुआ, मदरसे का आगाज़ कैसे हुआ, और अब तक माशाल्लाह यहाँ से कितने कुरान हज़रात जो है वो फ़ारुक़ तहसील हो चुके। जी मुश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए नारान में, और आपने हमें वक्त दिया, हमारे तलबा का कुरान सुना, कुरान उसी तरह अपने तलबा के अंदर हौसला अफजाई के लिए आपने उनके चंद कलिमात रिकॉर्ड करके आपने अवामुन्नास तक पहुँचाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो मदरसे की जो तारीख़ है, हमारा मदरसा 2004 में हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब रावलपिंडी वाले, जो पिछले साल यहाँ पे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद से हमने मदरसे का स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते आज तकरीबन 2022 है, तो इस अरसे में तकरीबन आज जो हमारी तकरीबन अपना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जो हमारा, ये हमारा 17वां प्रोग्राम है इदारे का, हमारा 17वां प्रोग्राम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास शोबा हिफ्ज़ में बच्चे कुरान मजीद मुकम्मल करते हैं। मुख्तलिफ़ तादाद होती है। गुज़श्ता साल 9 बच्चे थे, फिर इसी तरह 12 बच्चों को अपना तकसीम असनाद में उनको हमने संदें दी हैं, जो बच्चे वफ़ाक़ुल मदारिस से फ़ारिग़ होते हैं। हमारा ये इदारा जो है मदरसा अरबिया नारान, ये जो हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा तालीमी बोर्ड है वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया, उससे मुल्हिक़ है। तो इसी तरह इस दफ़ा भी हमारे जो वफ़ाक़ुल मदारिस के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को हमने असनाद देनी है, उनकी तादाद 10 है, और इदारे की तरफ से जिन बच्चों को असनाद मिलेंगी उनकी तादाद 9 है। ठीक है। और इसी तरह फिर हमारे जो इस दफ़ा जो हमारे हाफिज़ बच्चे हैं, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इस दफ़ा जिन बच्चों ने तकमील की है, उन बच्चों की तादाद 13 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 अगस्त 2022 को हमारा जुम्मे वाले दिन यहाँ मदरसे का अज़मत कुरान दस्तार फ़जीलत कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तज़क्को इख्तिशाम से मुनक्कद हो रही है। आप गुज़श्ता साल भी आए थे। हमारी जो यहाँ की कॉन्फ्रेंस होती है एक अपनी मिसाल आप होती है। इस दफ़ा जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं वो हैं हमारे लिया पंजाब से मौलाना समीउल्लाह रब्बानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह एक हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक अज़ीम आवाज़ क़ारी अनवारुल हसन शाह बुखारी, जो कुरान पढ़ते हैं, और जब यहाँ पे मिस्री हज़रात हमारे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं, तो मिस्री अगर में हमारे क़ारी साहब का कुरान सुनते हैं, तो ये समझ लें जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो अपनी उंगलियां अपने दांतों के नीचे दबा लेते हैं, मतलब कुरान उनका सुनते हैं। तो क़ारी अनवारुल हसन साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, वो भी यहाँ वादी कागान के पहाड़ों में कुरान की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँगे, सुनाएँगे, पहाड़ गूंजेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह हमारे क़ारी सफ़ीउल्लाह भट्ट साहब हैं, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ़ नात ख़्वान हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। क़ारी ज़ीशान माविया साहब हैं। फिर इसी तरह साद नदीम साहब हैं मानसहरा से, क़ारी साद मलिक आरफ़ी साहब हैं। और इसी तरह हमारे इदारे की सरपरस्ती के लिए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे ज़िला मानसहरा से, एबटाबाद से, रावलपिंडी से भी काफ़ी तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ लाएँगे। तो प्रोग्राम का हमारा जो वक्त है वो है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तो 2 नशस्तें होंगी। पहली नशस्त हमारी जुम्मे की नमाज़ तक है, तो उसके बाद दूसरी है। ये तो था इसका मुख्तसर प्रोग्राम के हवाले से। तो बाकी जहाँ तक हमारे मदरसे की 17वीं जो प्रोग्राम है, गोया हमारे मदरसे को 17 साल मुकम्मल हो गए। तो इन 17 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे ने 172 तलबा जो है इस इदारे से कुरान मजीद की तकमील करके जा चुके हैं। जी हाँ, फ़ारिग़ हो चुके हैं। और उन तलबा में से अक्सर माशाल्लाह तख़स्सुस करके मुफ्ती बने हैं, और अक्सरियत उनमें उलमाए किराम की है जो मुख्तलिफ़ आगे मदारिस में जाके उन्होंने पढ़ा है।
پڑھنے کے بعد آگے مختلف مدارس میں پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ بچے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ بھی ہے ہمارے یہ بچے بھی ابھی فارغ ہوئے ہیں. ان کی ابھی اس کے بعد ان کی گردان ہونی ہے, پھر انہیں وفاق المدارس کا امتحان دینا ہے, پھر اس کے بعد ہم ان کو آگے کسی بڑے مدارس میں بھیج دیں گے درس نظامی کے لیے. تو مشتاق بھائی ہمارے لیے سب سے بڑا جو یہاں مشکل ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے شفٹنگ کرنی پڑتی ہے ہر سال نومبر میں. چونکہ ہمارا 3-4 مہینے کا سیزن ادھر ہوتا ہے, 4 مہینے کے بعد پھر ہم نے بالا کوٹ منتقل ہونا ہے. وہاں پہ ہم نے ایک کرائے کی عمارت ہم نے رکھی ہوئی ہے, یہ سارے طلباء پھر ہمارے وہاں چلے جاتے ہیں. ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ماحول یہیں پہ ناران کے اندر مہیا کریں, کہ تاکہ یہ بچے ہمارے یہاں کے, چونکہ غریب علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے, یہ اتنے بڑے کرائے افورڈ کرنا, دور تک جانا بچوں کا کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہیں پہ اپنا درس نظامی کی تعلیم دیں. لیکن چونکہ ہمارا آنا جانا جو ہے ناران کا 1 مہینہ ہمارا شفٹنگ میں تقریباً خرچ ہو جاتا ہے ناران آنے جانے کا. تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے استادوں کے دعاؤں کی بدولت ہم نے وہاں پہ ایک جگہ کا ایک پلاٹ کا سودا کیا ہے. تقریباً کوئی 71 لاکھ روپے میں 71 مرلہ زمین ہے. اس میں سے 10 لاکھ روپے ہم نے ان کو ادائیگی کر دی ہے, 61 لاکھ روپے ہمارے ابھی باقی ہیں. تو بارہ یہ ہے کہ ہم نظر ہماری اللہ پہ ہے, اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو وسائل کی دنیا ہے, وسائل کی دنیا میں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم پہنچا بھی رہے ہیں کہ اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دے, اس اپنا اس پلاٹ کی ادائیگی کی کوئی صورت بہتر صورت بن جائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب ہماری تعمیر ہوگی وہاں پہ, تو ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ مستقبل کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جو بسیاں بالا کوٹ کے اندر ہم جو ادارہ بنائیں گے, جو ہی ہماری وہاں پہ تعمیر شروع ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ادارے میں درس نظامی کی تکمیل کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ درس نظامی کو. تو یہ ہے ہمارا. بہت شکریہ قاری صاحب. جیسے ناظرین آپ نے سنا, ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ بی سی ایم میں ایک مدرسے کے حوالے سے زمین ایکوائر ہو چکی ہے. کچھ بیانہ بھی آ گیا ہے. تو جو سن رہے ہیں, دنیا فانی ہے, آپ کے بعد آپ کا مال جو ہے وہ لڑائی کے لیے رہ جائے گا. اس میں جو وراثت والے ہیں وہ جھگڑے کریں گے. تو اپنے ہاتھ سے اپنے حلال مال میں سے اس مدرسے میں ضرور کچھ نہ کچھ عطیہ دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی آخرت جو ہے وہ ضرور ضرور چمکے گی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن ستارے بیٹھے ہوئے ہیں. قاری صاحب, اللہ کرے گا اور مدارس کے اور مساجد کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے. آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ 12 اگست کو ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ 12 اگست کو ہی آپ کو بہت اچھی خوشخبریاں ملیں گی. اچھا, آپ کے اس سیشن میں ایک بچہ ہے جو سب سے کم عمر ہے, ذرا اس کے والے سے بتائیے گا. چھوٹا معصوم بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا جو بچہ ہے, اور ذرا بتائیے گا یہ اس بچے کی کیا کہانی ہے. اور 10 سال کے اس بچے نے قرآن, یہ قرآن کی ایک معجزہ ہی ہے, معجزہ ہے جی, کہ 10 سال میں بندے کو جو ہے وہ سلوار باندھنا نہیں آتی, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کا پورا کلام پاک حفظ اس کا بتائیں جی. جی یہ ہے اپنا ہمارا چھوٹا منا محمد حنیف, اس کا تعلق یہ اپنا کہان راجوال سے ہے. یہ یہاں پہ 2 چچا بھتیجے پڑھتے ہیں. تو اس بچے نے ماشاءاللہ بڑا لائق فائق بچہ ہے, وہ بڑی محنت کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے مشقت اور مجاہدے کو برداشت کرنے والا بچہ ہے. 10 سال کی اس کی عمر ہے, اور یہ ہے کہ ماں باپ سے دور, اتنے دور دور رہ کے پھر اس نے اپنا. اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سردیوں میں یہاں راجوال میں ہوتے ہیں, یہ بچہ ہمارے پاس بالا کوٹ میں ہوتا ہے, اور اس کی اور والدین کی جو ملاقات ہوتی ہے 6 مہینے بعد ہوتی ہے. جی جی, تو یہ قرآن میں ہے نا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ ہے کہ بس اللہ کے راستے میں یہ مجاہدیں اور تکلیفیں جو اس نے برداشت کی ہیں, تو آج اللہ نے اس کو صلہ دے دی ہے, اس کی محنت کا پھل اس کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ یہ آئندہ 12 اگست کو اس کے سر پہ جو ہے دستار فضیلت سجائیں گے علماء کرام. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ اور بھی ہمارے جو بچے ہیں اس وقت دیکھنے سننے والے, ان کے لیے بھی یہ ایک نمونہ ہے, عاملہ نمونہ ہے ان کے لیے. تو چاہیے والدین کو یہ کہ حافظ قرآن بنائیں, جیسے یہ بچہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ والدین کے لیے صدقہ آخرت سنوارے اپنی. جی جی. اچھا قاری صاحب, جاتے جاتے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے آپ پیغام جی. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارا چونکہ علاقہ برفانی علاقہ ہے, اس برفانی علاقے میں ہمارا جو یہاں سے جو سب سے بڑی جو ہمیں مشکل ہے ادارے کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہماری نقل مکانی ہمیں کافی مشکلات پڑتی ہیں ہمیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہمارے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں, ادارے کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کرے ہمارے اس پلاٹ کی کچھ قیمت وہاں پہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت اس کی بن جائے. تو باقی یہ ہے کہ ادارے یہ ہے مدارس پورے پاکستان میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک مدرسے میں طلباء ہیں. تو یہ آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرا رب ان اداروں کو چلا کیسے رہا ہے. یہ صرف اللہ پاک ایک اپنی غیبی مدد سے چلا رہا ہے.
ورنہ آپ دیکھیں گھروں کے اندر اگر گھر میں 3-4 اگر بندے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں، ٹھیک ہے، تو روزمرہ کی اپنا ضروریات زندگی کو پورا کرنا ان کے لیے کافی ساری مشکل ہوتی ہے ان کو. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں اس وقت 100 سے زائد طلباء ہیں. یہ ہمارے 3 استاد ہیں، قاری صاحب یہ بیٹھے ہیں، قاری نصیر صاحب ہیں بالاکوٹ سے ان کے تعلق ہے، وہ قاری صاحب ہیں ان کا بڈگرام سے تعلق ہے، قاری صاحب میلاک صاحب ان کے سوابی سے تعلق ہے. 3 درسگاہیں اس وقت ہیں، وہ میں آپ کو ابھی وزٹ کرواتا ہوں، آپ ان بچوں کو بھی دیکھ لیں، بچے جہاں پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں عوام الناس سے یہ کہوں گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے کہ ہمارے اس ادارے میں جو ہم نے جی ہاں جو پلاٹ ہم نے لیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم نے مشتاق بھائی بڑی ایک آسان سی ترتیب رکھی ہے. 71 مرلہ زمین ہے، 71 مرلے میں زمین میں سے 10 مرلے ہمارے ہو گئے. 61 مرلے ہمارے 61 آدمی آ جائے 1 لاکھ والے تو ساری زندگی کا ان کا صدقہ جاری ہے. کیا خوبصورت بات کی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 12 تک اللہ بہت اچھا کرے گا. بہت پیارا سا بچہ ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں قاری صاحب، یہ سارے کے سارے بھی ہمارے تارے ہیں، ہمارے شیر ہیں. لیکن بیٹا آپ لوگ ناراض مت ہو نا، کیونکہ جب آپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کو گود میں اٹھاتے ہو نا. آپ کو تو گود میں اس لیے سب سے چھوٹا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو زیادہ شفقت دی. چھوٹے بچوں کو ہم زیادہ شفقت دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں. آپ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ہمارے ان نور پرور، ان جنتیوں کو، ان وقت کے ولیوں کے لیے اپنے کومنٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑیے گا. خاص کر ہمارے قاری وقار صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں نارانی جو ہے وہ ہوٹل چلا رہے ہیں، وہ گیسٹ ہاؤس چلا رہے ہیں، وہ بے شمار کاروبار کر کے کروڑ پتی بن رہے ہیں. اور ہمارے قاری صاحب کو اللہ نظر بد سے بچائے. یہ جو ہے یہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. مسکرائیں. ہم اس وقت ناران کی جامع مسجد میں